کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول باجے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ۔ تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح احادیث ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، روح پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ. تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ؟ 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو. آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے. اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 ایک تہائی امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے؟ بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں، میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے، بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں اصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے، آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں، ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے، یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے، ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں، میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک۔ الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں، میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا ہوں، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شریعت پر
کوئی آنچ نہ آنے پائے ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.